السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز اساتذہ، الحمدللہ آپ حضرات معالج القرآن میں شامل ہو کر چار چلے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ آپ میں سے بعض خدمت کے میدان میں تشریف لا چکے ہیں اور بعض مزید رہنمائی کی درخواست کر رہے ہیں۔ جو اساتذہ خدمت کے میدان میں تشریف لا چکے ہیں اور امت کی خدمت کر رہے ہیں، الحمدللہ امت ان سے فیض پا رہی ہے۔ سبق کے سلسلے میں آپ تو جانتے ہیں کہ بہت سارا علم سبق میں آپ کو مل چکا ہے، اور چلے سے آپ کو دفاع کی طاقت مل چکی ہے۔ چلہ آپ کی حفاظت کے لیے، چلہ آپ کے بدن میں روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جو حضرات چار چلے کرتے ہیں ان کے اندر دفاع آ جاتا ہے اور روحانی طاقت سے مقابلہ کرنے کی ہمت آتی ہے۔ آپ حضرات رقیہ تلاوت کے ذریعے سے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، نہ حاضرات کرتے ہیں، نہ تعویذات دیتے ہیں، نہ موکلات کی مدد سے کام کرتے ہیں، بلکہ صرف اللہ کے کلام سے کام کرتے ہیں۔ یہ حق ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں دجالی فتنے عام ہیں، اس کی وجہ سے روحانی امراض ہر گھر کا قصہ بنا ہوا ہے۔ بعض لوگ عامل بن کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس دجالی فتنوں کے دور میں آپ حضرات معالج بن کر امت کی صحیح رہنمائی کریں گے تو امت گمراہ ہونے سے اور مرتد ہونے سے بچے گی۔ چلے سے تو آپ کو بہت سارا علم مل گیا۔ سبق کے سلسلے میں سبق پڑھ کے آپ کو بہت سارا علم حاصل ہو گیا اور چلے سے روحانی طاقت مل گئی۔ چلہ سے بہت بڑی فائدہ یہ ہوتا ہے، جب آپ کسی مریض پہ رقیہ تلاوت کرتے ہیں، رقیہ تلاوت کے دوران جادوئی مخلوق حاضر ہوتی ہے، وہ مخلوق آپ کے سامنے شر نہیں کر سکتی، آپ کو تکلیف دے نہیں سکتی۔ جب آپ مریض پر رقیہ تلاوت کرتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے جادوئی مخلوق حاضر ہوتی ہے تو وہ جو ہے آپ کے سامنے موم بن جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس دفاع ہے۔ وہ آپ کے سامنے شر نہیں کر سکتی، آپ کو تکلیف دے نہیں سکتی، بلکہ وہ خاموش مریض کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ جو حاضر ہوتے ہیں ان میں دو طرح کے جنات ہوتے ہیں، ایک ہمزاد ہوتے ہیں اور ایک جنات ہوتے ہیں۔ جنات کسی کو خواہ تکلیف نہیں دیتے۔ رقیہ تلاوت کے دوران جو حاضر ہوتے ہیں وہ ہمزاد ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے پورے دن میں 15 مریضوں پر رقیہ تلاوت کیا تو ہر ایک پر جو ہے حاضری نہیں ہوتی ہے، کسی کسی کے جسم پر حاضری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
جن مریضوں کو کھانے پینے کے ذریعے سے جادو پیٹ میں پہنچایا گیا ہے، تلاوت کے دوران وہ حاضر ہو جائیں گے۔ بعض عامل حضرات، بعض تخریب کاری کرنے والے حضرات مطلوب کا کپڑا، بال یا قدموں کی مٹی یا ناخن لے کر کام کرتے ہیں، ان کے اوپر حاضری نہیں ہوتی، ان کو بے چینی، بے بسی، بے قراری، نیند نہیں آنا، گھبراہٹ، اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں پر جب آپ رقیہ تلاوت کرتے ہیں تو وہ حاضر نہیں ہوتے، بلکہ مریض کو فوراً آرام مل جاتا ہے۔ بعض اساتذہ کیا کرتے ہیں، مریض پر ایک یا دو بار جو ہے رقیہ تلاوت کرتے ہیں، نہیں، ایک مریض کے اوپر کم از کم 21 دن تک رقیہ تلاوت کرنا ہے، 21 دن یا 40 دن، تب جا کے علاج مکمل ہوتا ہے اور جادو پوری طرح سے ختم ہوتا ہے۔ ایک دن کریں گے، پھر 2-4 دن مریض نہیں آئیں گے، اس پہ نہیں پڑیں گے تو وہ فائدہ نہیں۔ مسلسل 21 دن تک روزانہ مریض پر رقیہ تلاوت پڑھ کے دم کرنا ہے۔ رقیہ تلاوت پڑھنے کے وقت جو ہے مریض کے سر کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھنا ہے اور مریض کے ہاتھ پر کپڑا رکھ کے اس کی چھوٹی کھلی انگلی پکڑنا ہے۔ جب مریض کی چھوٹی انگلی پکڑیں گے تو جیسے تلاوت کرتے جائیں گے، تلاوت پڑھتے جائیں گے تو مریض کے ہاتھ میں درد شروع ہو جائے گا، سر میں درد شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب جو ہے جادو ختم ہو رہا ہے، اوپر آ کے جا رہا ہے، حاضر نہیں ہوگا۔ بعض بچوں کو آپ پڑھ کے دم کرتے ہیں رقیہ تلاوت، بچوں کی بھی چھوٹی انگلی پکڑ لیں۔ جیسے جیسے بچوں پہ آپ رقیہ پڑھ کے دم کرتے ہیں اور چھوٹی انگلی پکڑ لیتے ہیں تو بچے رونا اسٹارٹ کرتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں اور ہاتھ کھینچتے ہیں۔ اس کا مطلب نظر ہے ان کو، اور نظر اوپر آ چکی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ جب تک آپ رقیہ تلاوت ختم نہیں کریں گے بچے کی انگلی نہیں چھوڑنا ہے یا مریض کی انگلی نہیں چھوڑنا ہے، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کرنا، پانی پہ دم کرنا اور بچے پہ دم کرنا۔ جیسے آپ منزل اسٹارٹ کریں گے اور آخر سورۃ الناس تک جو ہے جائیں گے، اس سے پہلے ہی مریض کو یا بچے کی نظر اتر جائے گی اور بچے کو آرام مل جائے گا۔ پھر اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو پینے کے لیے پانی دیں۔ اگر بچے بڑے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں تو ان کو کچھ آیت کرسی سکھائیں یا ماوستین سکھائیں، اور سونے سے پہلے بستر پر لیٹنے سے پہلے اس کو پڑھنے کو کہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مریض کو آرام مل جائے گا۔ مریض بچے ہو یا بڑے ہو، سب کے یہی طریقہ ہے، اور یہ 100% کامیاب علاج ہے، اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے۔ بعض مریضوں پر آپ جب رقیہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ پانی دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، کچھ دن کے بعد جو ہے مریض کو چند بار دست یعنی باتھ روم شروع ہوتا ہے، یہ جادو نکلنے کی علامت ہے۔ اب جادو ایک طرح کا نہیں ہوتا، جادو کے بہت سے اقسام ہیں، بعض جادو ظاہر ہے، بعض جادو باطن ہے۔ اس کے سلسلے میں انشاءاللہ آگے جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ لمبی اگر آڈیو بناؤں گا تو آپ کو سننے کے لیے وقت نہیں ملے گا اور بات بھی سمجھ میں نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ مختصر سی آڈیو وقت بنا کے اس چینل پر انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے، بیل آئیکن پر جا کر آل دبائیے، تاکہ جو بھی کلاس کے سلسلے میں سبق آئے گا یا
اساتذہ کی رہنمائی کے سلسلے میں جو ہے آڈیو آئے گی تو آپ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ مزید علم سیکھنے کے لیے استاد کی رہنمائی میں چند دن آ کے آپ کو رہنا ہوگا، تاکہ جو ہے آپ جو ہے مزید علم حاصل کریں اور ہماری رہنمائی آپ کو مل جائے۔ اب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔